اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلافت نبوت عطا فرمایا، اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو
اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں۔ انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے، ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا، تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں
اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا, ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا, لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے. یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے, پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے, اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے, لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی, بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے, لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے. 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے. میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر, مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا, ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون, مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے, اپنی بستی سے, تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات, اللہ فرماتا پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں, ظلمات کہتے اندھیری, اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا, بہت ہی اثر انداز ہے, بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا, تجھی کو پاکی ہو, تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین, اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, پیر بھی نہیں اٹھا پاتے, اور جسم اتنا کمزور, اتنا نحیف ہو چکا تھا, پورا جسم سفید ہو چکا تھا, پورا جسم سفید. اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر, اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر, اٹھ نہیں پائے 40 دن تک. لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی, کدو کی بیل. اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے. اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں۔ جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے۔ نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے، 50 دن ہو گئے آپ، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے۔ واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں۔ بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی۔ بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ تو یعنی میرے عزیزوں، اس میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آج ہی کہہ رہا تھا، کبھی کبھار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے حالات دیکھنے کے بعد کہ قوم کو ہم بھی صبح شام بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، یا کچھ ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، کبھی انسان اوب جاتا ہے، کیا ان کے پیچھے سر کھپائیں، چھوڑو جانے دو، قوم اپنے اپنے راہ دیکھے گی، میں اپنی اصلاح کر لوں، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ سچ بتاؤں، آج ہی میں کہہ بھی رہا تھا اس بات کو کہ کبھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات جو آج ظالم بنا رہے ہیں، ایک بات دیکھ رہے ظلم کی ایسی نئی صورتیں یہ لا رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی، اذان سے، نماز سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، برقعے سے، قرآن سے، اسلام سے، میرے نبی کے نام سے، کیا چیز بچائے گا؟ ساری چیزیں دھیرے دھیرے بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہیں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں۔ یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے، علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے تو ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑ آئے تھے۔ اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی، وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا، صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہاں، علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے،
बहरहाल हम दुआ यही करते हैं कि मौला तबारक व तआला किसी के जरिए से उम्मत मुस्तफ़ा की इस्लाह अता फरमाए, इन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे अजीजों, दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि कौम यूनुस शिर्क भी कर रही थी, बुत परस्ती भी कर रही थी, लेकिन सच्चे दिल से ईमान लाने के बाद आया हुआ अजाब टल गया। बदलियां छा चुकी थी, पूरे आसमान पर नजर आ रही थी, वो अजाब टल गया। मैं आज फिर से यही कहता हूं, अगर ये जालिम मुसल्लत किए गए हैं तो ये भी अल्लाह का एक अजाब है, अल्लाह का अजाब। तुम्हारे सरों पर अगर नीच किस्म के लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है तो ये अजाब है, और अजाब टलने के लिए तौबा जरूरी है। इज्तिमाई तौर पर अगर आज भी लोग तौबा की तरफ आ जाएं और सच्चे दिल से अपने अखलाक और अपने अमाल की इस्लाह कर ले, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि मौला इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा और फिर तुम्हें खोया हुआ वकार जरूर अता फरमाएगा। बुजुर्गों ने हमारे फरमाया है कि हमें वापस मिलेगी सारी चीजें, लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे ईमान वाले तो हो जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ तो आ जाओ। और सबों ने जगह जगह करके तुम्हें ये पैगामात दिए हैं, उठो वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। बहुत शॉर्ट टाइम तुम्हारे पास है ए मेरे अजीजों, लिमिटेड पीरियड में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे कभी कभार ये सोच करके हैरत होती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो, वो किस कदर चैलेंजेस से उनकी जिंदगी गुजरेगी पता नहीं है। आज उलमा की कसरत अभी भी मौजूद है, जबकि आज आपके हालात ये हैं कि कोई एक भी अपने बच्चे को आलिम बनाना नहीं चाहता, हाफिज नहीं बनाना चाहता। खत्म हो जाएंगे ये, खत्म हो जाएंगे ये, मेहराबे खाली हो जाएं, अजान देने के लिए कोई मिलता नहीं है। और ये हदीस पाक में मिलता भी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपनी नमाजों की इमामत के लिए ढूंढा करेंगे और कोई नहीं मिलेगा, फिर लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। वो जमाना आएगा। इन छोटे बच्चों का मैं सोचता हूं कि ये कैसे चैलेंजेस से इनकी जिंदगी गुजरेगी। आज कुत्ते भौंक रहे हैं और सर चढ़ करके नाच रहे हैं, इन्हें नशा है, गुरूर है, घमंड है, तख्त का, ताकत का, हुकूमत का। और आप देख रहे हैं ये के बाद दीगरे ये जुल्म की नई नई दास्तानें लिखना चाहते हैं। जो चीज कभी सुना भी नहीं था वो अब टॉपिक शुरू हो चुके हैं। मस्जिदों की तारीख निकाली जाएगी। मैं आपको आज से कई साल पहले कहता था, आज फिर से मैं कहता हूं, याद रखना, बात यहां तक भी आएगी कि तुम्हारा कलमे तैयबा भी इन्हें गड़ने लग जाएगा। कलमे तैयबा भी तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उनके लिए गड़ने और चुभने लग जाएगा। फिर वो इस बात पर भी आएंगे कि तुम हमारे खुदाओं का इनकार करते हो। जाहिर सी बात है, कलमे तैयबा है ही बुनियादी इस बात पर है। ये इन हालात की तरफ मैं सिर्फ इसलिए बार बार तंबीह करता हूं कि अगर आज हम अपने अखलाक और आमाल की इस्लाह नहीं करेंगे तो कल का आने वाला दिन हमारे लिए और भी अंधेरियां ले आएगा और भी सख्त तरीन होगा। बहरहाल सूरह यूनुस के इख्तिताम हो चुके। सूरह तौबा की आखिरी आयत मुझे अर्ज करनी थी जो बड़ी फजीलत वाली भी है। दो आयतें हैं और बड़ी फजीलत वाली आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तहकीक के तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया जिसे तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। उस रसूल को बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा तकलीफ में पड़ना। एक सिफत मेरे रसूल की ये बताई, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। रसूल को यह गवारा ही नहीं होता कि उम्मत तकलीफ में हो। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और उस रसूल की दूसरी आदत यह है कि अगर सबसे ज्यादा किसी बात की वो रसूल तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की, कि तुम ईमान वाले हो जाओ। और फिर तीसरी चीज रब ताला फरमाता है, रऊफुर रहीम, निहायत ही नरम दिल और रहम करने वाला शफीक रसूल तुम्हारे पास आया। ये तीन सिफात लेकर के मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए।
میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں. تمہیں پتا ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے. تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ 4 لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے. لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا. حضور اس کا احساس کرتے ہیں. لیکن یہ امت کا کیا؟ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی، ان کے ناموس کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی. سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی طبیعت کی سننی ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے. حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج. لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا. معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرمات. معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، میں کپڑے سے سیک سیک کر کے نرم کیا کرتی. اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے، ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ہٹا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا، تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے سنی مسلمانوں، اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ وقت جب آپ کا آخری تھا، ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں، حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا، نزع کا وقت بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزع کا وقت، اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو، حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا، ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے اے اسرائیل یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے،
بہت درد والا ہوتا ہے. بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزا کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہو تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی؟ میرے عزیزوں، بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں، ہمارا اب بچا کیا ہے. میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے. بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں، جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے، ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے. کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائے. امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے. کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے. اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں. اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنن جان یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے. میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے. فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا. تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے. لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے، اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے، سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل۔ مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے۔ کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو۔ آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے۔ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے۔ مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائے، کیا قصور ہے میرا۔ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں۔ امام بوسیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، 170 اشعار لکھے تھے۔ فالج ہوا تھا لقوہ، اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ چادر بھی عطا کی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ، اس آیت کو پڑھو۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ، اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، حضرت ابوبکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، نہیں، ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابوبکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہو،
घुटने से घुटना लगा करके बैठे हुए। तो वो सुबह उठ करके दौड़े दौड़े आए और हजरत शिबली के पास कहा कि मैंने इस हालत में आपको देखा ख्वाब में, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतने करीब आप बैठे हुए। वो रोने लगे, कहा कि तुमने जो देखा वो सही है। फिर पूछा आप क्या करते हैं, मुझे भी तो बताएं। हजरत शिबली ने ये फरमाया, मैं हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ता हूँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा ये अमल है, बस इसी की पाबंदी की बुनियाद पर मेरे आका ने मुझे इतना करीब किया कि जब भी दीदार होता है हुजूर का तो मुझे बिल्कुल करीब बिठाया करते। इस आयत करीमा को इसीलिए मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल है बहुत सालों से, इसके तजुर्बात भी हमने देखे, इसलिए आप सब भी इसका विर्द रखें, हर नमाज के बाद इस आयत को जरूर पढ़ा करें। ये दो आयतें सूरह तौबा की आखिर की, इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में मौला ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, एक कि उन्हें तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना देखा नहीं जाता, दूसरे ये कि वो ईमान की तलब रखते हैं तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ तुम ईमान ले आओ। हुजूर की यही एक तलब है, यही ख्वाहिश। आपको पता है वो मक्का का वक्त, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अबू जहल जालिम मरदूद लईन ने मेरे आका पर हाथ उठाए थे हरम पाक में, खाने काबा के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया और जख्मी किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने जो ये गुस्ताखी की, लोग बैठकर तमाशा देखते रहे, कोई करीब नहीं आया। हुजूर वहां से फिर चल पड़े, अपने घर आए। उस वक्त हुजूर के चचा अमीर हमजा, वो पहलवान थे मक्का के, लेकिन ईमान वाले नहीं थे। उनको अपना दूसरा दीन जो मक्का वालों का था वो पसंद था, ईमान नहीं लाए थे। काफी लोग ला चुके थे लेकिन अमीर हमजा नहीं लाए। तो अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, बीच रास्ते में किसी ने पकड़ करके उनसे कहा, हमजा आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद पर अबू जहल ने इतना हाथ उठाया, सबके सामने उसने मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अमीर हमजा को गैरत जाग गई, अपने भाई का खून तो है, ईमान लाए हुए नहीं है, कुफ्र में, उसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सगे भतीजे हैं अमीर हमजा की, गैरत जाग गई, हुजूर के पास आए ही नहीं, सीधे हरम में गए। अबू जहल मीटिंग में बैठा हुआ था लोगों के दरमियान, उसका जामा पकड़ा, कॉलर पकड़ा, खींचते हुए सहन में लाए और बीच सहन में लाकर उसको इतना लातों से घोंसों से मारा, खूब मारा। और उसके बाद का खबरदार, तू समझता है कि मोहम्मद यतीम हो गया और उसके घर में कोई नहीं, इसके बाद अगर उंगली भी उठाएगा तो तोड़ डालूंगा। अमीर हमजा का ये जलाल था, पूरा कुरैश देखता रह गया और दूसरे लोग खामोश रह गए, क्योंकि अमीर हमजा के मुकाबले में कोई नहीं आता था। अबू जहल खूब पीटा, मारा गया और उसके बाद दुम दबा कर चला भी गया। अमीर हमजा चूंकि बदला ले चुके थे और आवाज भी बुलंद हो गई लोगों के दरमियान कि हाँ, मोहम्मद को जितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने अबू जहल ने हाथ लगाया, उससे कई गुना ज्यादा तो अमीर हमजा ने पीट डाला उसको। हजरत अमीर हमजा आए हुजूर को ढूंढते हुए कि खुशखबरी दे दूं, कहां है? हुजूर एक जगह बैठे हुए थे। आए, कहा, भतीजे आज का हादसा मुझे पता चला कि उस मरदूद ने तुम पर हाथ उठाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत नहीं, गवारा नहीं किया। मैं आता भी तुमसे मिलने तो कैसे आता, इसलिए सीधे मैं शिकार से हरम में गया और पहले उसको अच्छी तरह से पीटा हूं, लोगों से पूछो, खूब मारा हूं और फिर तुम्हारे पास आया हूं, बदला ले चुका हूं। हुजूर सुनते रहे। अमीर हमजा बोलते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद अमीर हमजा ने कहा कि भूल जाओ गम को, अब मुस्कुरा तो दो, अब मुस्कुरा तो दो। हुजूर की मुस्कुराहट के तलबगार थे, आप मुस्कुरा दो, अभी जो हो गया खत्म, मैंने बदला ले लिया आपकी तरफ से। मेरे आका ने चेहरा उठाया और पूछा, हमजा आप मेरी खुशी चाहते हो, मेरी मुस्कुराहट चाहते हो? कहा, मेरे आका ने फरमाया, बदले से मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, एक बार आप ईमान ले आओ, मैं मुस्कुरा दूं। कल मैं तैयबा पढ़ो,
अमीर हमजा कहते हैं दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो अपने दुश्मन से बदला ले लेने के बाद खुश ना होता हो। सिर्फ मैंने मोहम्मद को देखा, वो जीते हैं तो बदला लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों के ईमान की तलब में जीते हैं। वही कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो रसूल तुम्हारे पास आया है जिसे सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब है, तुम्हारे ईमान की तलब। और रऊफुर रहीम, निहायत ही नरम और निहायत ही शफकत करने वाला। इसीलिए आला हजरत के कभी अशार पढ़ो तो समझ में आएगा, वो इतना रहम करने वाले रसूल है, इतना रहम। मियाँ आप आजमा करके देख लेना, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी की बात आपने टाल दिया हो, एक बार किसी ने आपको 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, नहीं लौटाए, दूसरी बार जाओ उससे मांगने के लिए, दरवाजा बंद कर लेगा, रास्ता काट लेगा। हाँ, अगर किसी के साथ आपके झगड़े भी चुके हो, क्या फिर दोबारा आप उसके सामने जाते हैं? इंसानों के हालात तो ये है, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का हाल ये है, रहम का हाल ये है। आला हज़रत फरमाते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ही ये रहम का मामला है। उम्मत 1000 गुनाह करने के बाद भी एक बार दरबार में आती है तो मेरे आका उसे बुला लिया करते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और फिर कयामत के दिन भी कुछ लोगों को फरिश्ते पुकार रहे होंगे, फला बिन फला कहाँ है, मैदान में दिख नहीं रहा है, पकड़ लाओ, इसका जुर्म है, फला मुजरिम है। जुर्म की वजह से फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे। फरिश्तों को ढूंढने में कोई मेहनत लगनी है, वो जहां से चाहेंगे उठा लेंगे। लेकिन कुछ मुजरिमों को मैदान में ढूंढा जा रहा होगा, लेकिन वो मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे। तो फिर उसी को इमाम ज़मन कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। कुछ लोगों को मेरे आका अपनी चादर में छुपाए हुए होंगे। यह हदीस पाक में मौजूद है, हदीस पाक में। इनसे ज्यादा रहम का मामला हमारे साथ कौन कर सकता है बताओ। ये इन सहाबा से कहते हैं तुम कयामत के दिन मुझे अगर देखोगे तो किस हालत में देखोगे। मेरे आका फरमाते हैं मेरी हालत ये होगी कि मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर एक चादर होगी और चादर कंधे से खिसक खिसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपनी उम्मतियों को पकड़ रहा हूँ। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ ढूंढती है, कहाँ है मेरा बच्चा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अपनी उम्मतियों को ढूंढ रहे होंगे। जो रसूल यहाँ भी रहम करे और कब्र में हमारे पहुंचने के बाद नकीरैन से पहले ही आ जाए और फिर हश्र में हमारी सिफारिश करे, तो ऐ सुन्नी मुसलमानों बताओ, क्या उस रसूल की याद करना हम पर हक नहीं है? क्या हम पर फर्ज नहीं है? हमारे लिए यही तो हमारा ऐन शिवा बन जाए, हमारा दस्तूरुल ऐन बन जाए, जिंदगी का हमारा मेन मकसद ये बन जाए कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसी बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मेरे अजीजों, इसी में आफियत है, इसी में बरकत है कि इस बात पर जमे रहो और इसी बात पर दुनिया से जाओ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।